الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ثاني اثنين إذ هما في الغار وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس رواه الامام البخاری رحمہ اللہ۔ میں تیرے اوصاف گن گن کے بتا سکتا نہیں، خوبصورت پھول اتنے میں دکھا سکتا نہیں، بڑھ رہا ہے تیری ضیاء کا سلسلہ، چڑھتے سورج کی چمک کوئی گھٹا سکتا نہیں۔ نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مسند انصاف پر براجمان حضرات منصفین اعظام اور معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت حکمران کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے کانوں میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت پڑی۔ آپ نے بغیر کسی پس و پیش کیے اسلام قبول فرما لیا۔ قافلہ حق و صداقت کے سب سے پہلے گواہ آپ ہیں، جن کو ثانی اثنین کا لقب ملا، جن کو انت عتیکم من النار کی بشارت ملی، جنہیں فلا صدق بالحسنی کا مصداق ٹھہرایا گیا۔ سامعین ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے ہی خطبے میں سلطنت کے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے۔ اپنے پہلے خطبے میں اپنے معاشرتی انصاف اور لوگوں کے حقوق کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا: ان اقواکم عندی الضعیف حتی آخذ منہ الحق وان اضعفکم عندی القوی حتی آخذ لہ بحقہ۔ تمہارا سب سے طاقتور انسان میرے نزدیک سب سے زیادہ ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق وصول کر لوں، اور تمہارا سب سے کمزور انسان میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا دوسرے سے حق وصول کر لوں۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 17-18 کا شان نزول آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر 33,000 صحابہ کرام نے بیعت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو جزیرۃ العرب میں مشرکین، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ نے سر اٹھائے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے۔ نہ صرف ڈٹ کر کھڑے رہے بلکہ ان کا مقابلہ کیا، اور جزیرۃ العرب کو 1 سال سے بھی کم مدت میں مشرکین، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے بالکل صاف فرما دیا۔ وہ نبی کے نقش پا کو چومتا آگے بڑھا، ظالموں پر کوڑے برساتا آگے بڑھا، جب کبھی مشکل پڑی مصطفیٰ کے دین پر سب سے پہلے ہارے یار مصطفیٰ آگے بڑھا۔ سامعین ذی وقار، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا اعلان فرمایا۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی مانعین زکوٰۃ پر سختی نہ کی جائے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں اس سے وہ رسی بھی وصول کروں گا، اور ببانگ دوہر یہ اعلان فرما دیا: واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ الزکوٰۃ حق المال واللہ لو منعونی عناقا کانوا یوادونها رسول اللہ لقائلتہم علی منعی بحکم خدا۔ اس آدمی سے جہاد کا اعلان کرتا ہوں جو نماز اور زکوٰۃ میں سے کسی کو نہ مانے، زکوٰۃ حق المال ہے، جو اس کو روکے گا میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ جب آپ کی خلافت میں معاملہ لشکر اسامہ کا آتا ہے تو اکثر صحابہ منع فرماتے ہیں، مگر آپ امر مصطفیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے لشکر اسامہ کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی خلافت میں معاملہ طریحہ کی سرکوبی کا آتا ہے تو خالد بن ولید کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ جب معاملہ حضر موت اور یمن کا آتا ہے تو مہاجر بن ابو امیہ کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ جب معاملہ مدعیان نبوت کا آتا ہے تو خالد بن ولید کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے، دائرہ اسلام چھوڑ چکے تھے، آپ نے ان کے خلاف بہت سے خونریز جنگیں لڑی۔ سب سے زیادہ خونریز جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی سرزمین پر لڑی گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جو جنگیں آپ نے لڑی ان جنگوں میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ان جنگوں میں شامل جنگ بزاحہ، جنگ ذات السلاسل، جنگ حفیر، جنگ اجندین، جنگ فراس، جنگ عین التمر، جنگ مزار، جنگ ولجہ، جنگ الیس، جنگ اجندین شامل ہیں۔ ان تمام جنگوں کی بدولت قریباً 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ وہ کہ پھر کیوں نہ کہیں غلط کار سارے بشر کانپتے تھے،
تھے، زمین کانپتی تھی، شجر کانپتے تھے، غلط کار سارے بشر کانپتے تھے، زمین کانپتی تھی، شجر کانپتے تھے، تیرا روب ایسا تھا روح زمین پر مکانوں کی دیوار و در کانپتے تھے، کسی کو کسی سے خوف نہ تھا ہرگز، کسی کو کسی سے نہ تھا خوف ہرگز، تیرے سامنے اہل شجر کانپتے تھے، چٹائی پر تھا تیرا تخت خلافت، چٹائی پر تھا تیرا تخت خلافت، مگر خوف سے بحر و بھر کانپتے تھے، عجب سادگی سی مگر روب ایسا، عجب سادگی تھی مگر روب ایسا، جہاں بھر میں شمس و قمر کانپتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔